وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب باوز بلند مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات ہدیہ درود و سلام اللہم صلی علی جو میرے محبوب کی بلکہ میں یوں کہوں جیسے راز صاحب کا انداز ہے وہ تو نہیں لیکن کوشش کرتا ہوں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور جڑے سرکار دے صدے تے آئے ہو ذرا اچھی پڑھے ہو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلاة سلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله احباب زی وقار تسی سارے لوگ جتنے بیٹھے ہو خدا دی عزت دی قسم خوش بخت جتنے احباب آپ تشریف فرمائیں ادھر اندھیرے میں جو مجھے نظر آ رہے ہیں اور ایک ساتھی ماشاءاللہ نیند کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے سونے نہیں دوں گا انشاءاللہ بہرحال اگے پیچھے دائیں بائیں ویکھیو جڑا نیندر کردا پیا ہوئے تے ایویں برکت والی اللہ تھانوں سلامت رکھے محبوب دے ذکر چاہو جاگ کے بوو تاکہ برکتاں حاصل ہون اے پھر انج بھی ہو جاندا ہے علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ راز صاحب دا میرے تے احسان ہے کہ اتھوں اٹھا کے مینوں نیڑے کر دیتا نے علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوں آپ نے گل کی تھی کسی نے مسئلہ پوچھا کھوتے دے گوشت دے بارے وہ تو سید سیالوی صاحب نے علامہ اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی نے پوچھا کھوتے گوشت دے بارے مسئلہ تو انہوں نے مسئلہ دسیا وہ پچھلی 7 والی سیٹ دے ایک بندہ بیٹھا ہویا دور بہنا توجہ ہور پاسے رکھنا گل کچھ ہور ہونی سننی کچھ ہور سمجھنی کچھ ہور اگے جا کے دسنی کچھ ہور اتھوں جو اٹھیا یار سنن والا اگے جا کے آکھے یار اج مولوی نے مسئلہ کیتا کھوتے دے گوشت تے نمک لا کے کھاؤ تے حلال ہے سمجھ لگی گل نہیں جس ٹائم اے پھر انج ہو جاندا ہے اس واسطے قریب بیا کرو بہرحال میں اپنی گفتگو شروع کرن لگا میں عرض کی تھی تساں بڑے خوش بخت لوگ ہو خدا دی عزت دی قسم خوش بخت لوگ ہو خوش قسمت لوگ ہو میں بہت بڑا دعویٰ کر دیتا ہے کہ بلا پیر صاحب بہت بڑا دعویٰ کر چکے ہیں میں دلیل دینا میں صرف دعویٰ نہیں کیتا بغیر دلیل تے دعویٰ کھوکھلا بلکہ میں تے دعویٰ ہی نہیں سمجھتا اگر دلیل نہ ہوئے اور میں جڑی دلیل پیش کرنے لگا قیام دلیل نہیں میرے مصطفیٰ کا فرمان مقدس میرے کریم آقا دا فرمان صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے اس باب دے اندر میرے کریم آقا نے فرمایا ہے اللہ دے کچھ فرشتے زمین دے اندر گشت کرتے اللہ دے کچھ فرشتے زمین دے اندر گشت کر دیں آقا صرف گشت کر دیں آقا صرف گشت کر دیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں آقا اور کی کر دیں رب نے فرمایا تلاش کر دیں کی کر دیں تلاش کر دیں آقا کینوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذاکرین نو کینوں ذاکرین بولو سبحان اللہ بول چھڑو
سبحان اللہ، اللہ دا ذکر ہے تے ذکر کرن والے نو ذاکر آدن تے ڈھیر ہون تے ذاکرین آدن، اتھوں لے کے او آخر تک سارے ذاکرین بیٹھے ہو، کرو ذکر رب دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے انہاں نو تلاش کر دن فرشتے مولا، پھر رب نے فرمایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے تلاش کر دے ایسی محفل دے کول جاننا تے جڑا ہوندا سربراہ فرشتہ وہ سارے نو کہندا ہے رک جاؤ، جنہاں دی تلاش واسطے نکلے ہو ایتھے بیٹھے، سبحان اللہ۔ جنہاں دی تلاش واسطے نکلے ہو ایتھے بیٹھے نے، وہ سارے فرشتے آ جاندے۔ آقا پھر کی ہوندا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سارے فرشتے محفل دے اندر آ کے اپنے پر کھول دیں۔ سبحان اللہ۔ کی کردے نے؟ اپنے پر کھول دیں۔ ایک گل ہور وچ جملہ عرض کر دیاں، تھانوں مبارک ہوے، تھانوں اللہ دے فرشتے تلاش کردے پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نوری فرشتے، نوری ملائکہ تھوڑے متلاشی پڑے ہوئے نے تے پہنچ چکے نے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر وہ اپنے پر کھول دیں دن۔ آقا پر کھول کے کی کر دیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جتنے بیٹھے ہوں دن ساریاں دے اتے چھاں کر دیں، ساریاں دے اتے تھانوں مبارک ہوئے، تسی صرف اس درخت دی چھاں تلے نہیں، فرشتیاں دے پراں دی چھاں تلے بھی بیٹھے ہو، فرشتیاں دی پراں دی چھاں تلے۔ بہرحال آقا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا محفل ختم ہوئی، یہ سارے گھر چلے گئے، اللہ دے فرشتے آسمان وال پرواز کر دن، اللہ دی بارگاہ دے اندر رب پوچھ دے فرشتوں کتھوں آ رہے ہو، فرشتوں کتھوں آ رہے ہو؟ میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا، رب نو پتہ نہیں؟ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، مدلل بات ہے جی، واہ واہ واہ، کیا بات۔ رب نہیں جانتا؟ وہ علام الغیوب ہے، ہر مخفی اور آیا چیز کا غیب سے علم رکھنے والا ہے۔ اے بچوں، وہ اور بابا تھا، میں چشتی ملنگوں، خاموش ہو کے بیٹھو۔ ہر آیا اور مخفی چیز کا علم میرے رب کے پاس ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے میرا رب۔ رب یہ بھی جانتا ہے کہ فرشتے کہاں گئے تھے، رب یہ بھی جانتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی رب پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے علم ہونے کے باوجود پوچھ لینا یہ علم کے منافی۔ جی وہ جھاڑو دیتی تھی، فوت ہو گئی، نبی نے پوچھا، پتہ ہوتا تو کیوں پوچھا؟ ہاں جی پتہ ہوتا تو کیوں پوچھا؟ ادھر کا پتہ ہے، ادھر کا علم ہے، ادھر کا نہیں، دیوار کے پرے کا پتہ کوئی نہیں۔ ایک منٹ تسلی رکھ، التفسیر در المنصور علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے سورہ کوثر دیتا بڑی کمال گل لکھی، قبلہ پیر صاحب راز صاحب بڑی مزے کی بات کمال گل لکھی۔ انہوں نے آکھیا ایک بندہ آیا امی عائشہ صدیقہ طیبہ کول، آ کے پوچھے امی جان اے فرماؤ جنت دے اندر نہر ہے، جنت دے اندر حوض دی کوثر دی نہر ہے؟ امی جان نے فرمایا ہاں ہے۔ اچھا امی جان دوسرا سوال اے دسو او دا پانی چلدا پیا ہے کہ رکیا ہوا ہے؟ اس نہر دا پانی چلدا پیا ہے کہ رکیا ہوا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا چلدا پیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا چلدا پیا ہے۔ انہیں کہ امی جان دلیل، امی جان دلیل پتہ چلے آپ دلیل نہ منگن والے نمے سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی مصطفیٰ کی زوجہ وہ پاک بی بی جس کی طہارت کی گواہی اللہ سورہ نور میں دے، وہ بی بی اس نے فرما دیا کہ پانی چل رہا ہے، چاہیے تھا کہ وہ مان لیتا لیکن اس نے دلیل مانگی تو پتا چلا یہ دلیلیں مانگنے والے نئے نہیں پرانے ہیں، محمد کے غلام محمد کا میلاد مناتے ہیں تو یہ دلیلیں مانگتے ہیں، یہ دلیلیں مانگنے والے نئے نہیں ہیں، پرانا ٹبر ہے۔ بہرحال امی جان نے فرمایا پانی چل رہا ہے، امی جان دلیل،
امی جان نے دلیل دی ما من احد اصبعیہ فی اذنیہ، امی نے فرمایا صرف تو نہیں ما عمومت تے دلالت کر دے تا قیامت، امی جان نے فیصلہ فرما دیتا صرف تو نہیں تا قیامت آمن والا کوئی بندہ اپنی انگلیاں دے وے کنے چ دباوے باہر والی ساری آوازاں ہوں یعنی بند کوئی شے نہ سنی وے تے پھر جڑا شکاٹ آوے نا کناں دے وچ ایک کھڑاک محسوس ہوئے کناں دے وچ اللہ سامع خریر ذالک النہر، اما نے فرمایا اے اس نہر دے پانی دے چلن دا کھڑاک، اس پانی دے چلن دا جس میں سارے ماشاءاللہ قبلہ صاحب آپ بھی تشریف لائے علامہ سید سیالوی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حقیقہ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے الحمدللہ سر بھی سنیں گے گر بھی سنیں گے، میری تکتی چھڈی تقریر برداشت کر لو تھوڑی دیر واسطے۔ امی عائشہ صدیقہ دے کول بندہ آیا آ کے پوچھے امی جان جنت دے اندر نہر ہے؟ امی جان نے فرمایا ہاں ہے، انہیں پھر پوچھا ادا پانی چلتا پیا ہے کہ بند ہے؟ امی جان نے فرمایا چلتا پیا ہے۔ امی جان کوئی دلیل؟ امی جان نے فرمایا ما من احد اصبعیہ فی اذنیہ الا سمع خریرا ذالک النہر، امی نے فرمایا کنا دے اندر پا انگلیاں تے دے زور جس سے ساری آوازاں بند ہو جان تے جڑا تینوں شکاٹ سنی وے اس پانی دے چلن دا شکاٹ، اس پانی دے چلن دا شکاٹ ہے۔ اوے ہر آئے رو غیرہ نتو خیرہ اپنے گھر دے اندر بہ کے جنت دے وچ چلن والے پانی دا شکاٹ سن سکدا ہے، میرا محمد مدینے دے اندر اسا غلاماں دی پکار نہیں ایک گھر دے اندر بہ کے تو اے شکاٹ سن سکے او بھی جنت دے پانی، ہاں جی کہ میرا نبی مدینے ساڑی پکار نہیں سن سکتا، عقیدہ ہے کہ تباہ۔ اور گل چکرہ قبلہ سید سیالوی صاحب حضرت عمر اچھروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مفتی اچھرا شریف علیہ، آپ گئے پاک پتن شریف، پاک پتن شریف بہشتی دروازہ جانیں گے جس سے باہر آئے نا جی قبلہ تے وہ ایک وڈا میل ہوم دے وچوں ایک دوسرے ٹبر وچوں وہ کہیں ویلے سنگھے اگوں کہیں ویلے سنگھے سیڈ نلوں کہیں ویلے سنگھے آپ دا اس پاسوں اگوں آپ دا قمیض مبارک پچھوں آستینہ سنگھے۔ عمر اچھوی سے پوچھا میاں خیر تے ہے؟ مولوی صاحبہ وہ خیر تے ہے ہی اکھے جی بخاری دے اندر حدیث پاکے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا جنت بنجے او دے جسم دے وچوں خوشبو آوندی، جڑا جنت جاوے اس دے جسم دے وچوں خوشبو آوندی ہے۔ اگوں بھی کوئی عام بندہ نہیں سی، محدث آدمی سی، انہیں آ کے بےمانی کر گئے نا ادھی پڑھی ہے، بےمانی کر گئے ادھی پڑھی ہے، اگے حدیث موجود ہے جہنمیاں نو خوشبو جہنمیاں نو خوشبو نہیں آندی کہ جنت دے پانی دا کھڑاک بھی جنتی سن دن، جہنمیاں نو ایک کھڑاک بھی سنائی نہیں نیندا۔ بہرحال میں جلدی نال بات ختم کراں، ایک کی بلا پیر صاحب چھوٹا جہا واقعہ کیونکہ میں تے اور بہت کچھ کرنا سی لیکن علامہ صاحب تشریف لائے انہاں دی گفتگو سننی ہے۔ میں ایک واقعہ حضرت بابا رتن الہندی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا ذکر کرنا تے بات ختم۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی عمر مبارک 4 سال، سویر دا ویلا ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام دی دودھ پلاون والی اما حلیمہ سعدیہ کریم آقا کول گئے نا تے اما حلیمہ سعدیہ روندیاں بیٹھیاں، میرا کریم آقا چھوٹی جی قد مبارک، چھوٹی جی قد مبارک 4 سال عمر تے عرض کر دن امی جان روندے کیوں ہو یار تم تے میں اپنی امی نو امی جان کر کے سدیے تے ماں دے سینے تے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے جنوں نبیاں دا سردار امی جان آکھے۔ ہاں جی اما حلیمہ نے فرمایا کہ تیرے بھائی نو بھی بخار ہے، شیماء بھی بیمار ہے، میں پریشان ہاں، بکریاں کون چرے سی، بکریاں کون چرے سی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میں اپنے ننے ہاتھ اپنے سینے مقدس دے رکھتے
آکھے امی جان میں جو اما حلیمہ سعدیہ نے تعجب دے نال پوچھیا بیٹا تو بکریاں چرائیں؟ تعجب دے نال پوچھیا پتر تو بکریاں چرے سے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جی امی جان میں محمد بکریاں چرے سا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی قد مبارک چھوٹی جی 4 سال دی عمرے ایک بالش چھڑی چائی باڑے دے کول گئے، باڑے دا باڑا کھولیا، باڑے دا اچھا ہون ایکل ہو رہے اما حلیمہ فرمیندین کہ اگے شیمہ بکریاں کڈیا، عبداللہ بکریاں کڈیا، زمرہ بکریاں کڈیا، تا او منظر کچھ ہو رہا بکریاں اگوں تے بی بی شیمہ پیچھوں۔ اے اصل نام شیمہ ہے، اصل شیمہ یاد کی دی وجہ سمجھ لگی بی بی شیمہ اے پیچھوں ویچ بیٹھے ہو سن چراون والے بھی سونے نبی دی سنت ہے یار، تساں بکریاں کٹ دیو بکریاں اگوں تے آجڑی سے بری گالی نہیں ہے کہ نہیں؟ اما حلیمہ فرمیندی ہیں جس ٹائم محمد نے کڑیاں نا بکریاں واڑے تو پھر اگوں پیچھوں والا رولا نا امی جان کیا رولا کہ محمد کریم آدھے چن چے بکریاں ادھروں ادھروں آنتے آدھیاں سونیاں لکھاں سلام ہونے سونیاں لکھاں سلام ہونی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بکریاں کڑیاں چل دے کافی دور لے گئے طائف دیاں وادیاں دے اندر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، اچانک بدل نے گاج ماری، بدل نے آکھیا باری تعالیٰ مہربانی بارش رسنا رحمت ہے نا جی، مہربانی فرما کلے کلی رحمت مینو اجازت رحمت دے نال جپیاں پڑھنا چاہیے، مہربانی فرما۔ اللہ نے فرمایا بدلا بس خدا دی عزت دی قسم ہے تاریخ گواہ ہے وادیاں دے اندر وسیع دی بارش نہیں ہوئی جڑی اس دن وسیع ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ فرمیندیاں میرا مصطفیٰ میرا محبوب بکریاں چراون واسطے وادیاں دے اندر لے گئے، بکریاں چر رہی ہیں، بارش اچانک شروع ہوئی ہے، انہیں پہاڑ تو جو پانی لتھے آئے شور مچے آئے، پہاڑ تو پانی لاوے شور پہ جاندہ ہے، شور مچے تے بکریاں ڈریں چھال ماری تھوڑا دیا کھالا پار میرے نبی دی جسامت تھوڑی آپ چھال نہیں مار جسامت تھوڑی آپ چھال نہیں مار سکتے، پورلے پاسے کھلو رہے ہیں۔ اسی اسنا دے وچ ایک بزرگ آیا ہے جس کا نام ہے بابا رتن الہندی، انڈیا دی ایک ریاست ہے بھٹنڈے، اتھوں دا رامن والا اے تاجر مثالے وچیندا سعودیہ جا کے عرب دے وچ اے مثالے ویچدا ہے، اتنی دیر دے وچ کچھ ویچی ودائی کچھ صحیح ودائی اے چاہ کے آگے آگے جس دن قریب آیا جنگل دے وچ اتنا سونا بال جنگل دے اندر ایڈا سونا بال قریب آ کے پوچھ دے سونیا پار ٹپسو، سونیا پار ٹپسو، کریم آقا علیہ السلام نے ہاں دے اندر سر مبارک ہلایا، انہیں بابے رتن الہندی نے محمد کریم نو چایا جس دن سینے دے قریب گھن آئے، خدا دی عزت دی قسم مدینے دی آج بھی گلیاں دسیں دن کہ تو محمد کریم گزر کے گیا نا، بابے رتن الہندی نو خوشبو ہوئی زمین سے کھڑا کر چھوڑیا کہ بارش آندی پئی ہے میرے کپڑیاں تو بدبو آندی ہے، ایک ایسا بال ہے اے وچوں خوشبو آندی ہے۔ محمد کریم نو 2-3 واری چک کے جناب من سینے نال لایا، سینے نال لا کے پار کھڑایا، کھالا پار ٹپایا، جس ٹائم پار ٹپایا بڑا بندہ چھوٹے نال نیکی کرے، چھوٹا دے چاچا جان تایا جان انکل جان مامو جان شکریہ، اگر چھوٹا بڑے نال کر دے بڑا بندہ دعا دیندا ہے۔ خدا دی عزت دی قسم تے اصول بدل گیا ہے، تے اصول تبدیل ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بابے رتن الہندی نو 7 دفعہ فرمایا ہے بابا عمر دراز ہوئی، بابا عمر دراز ہوئی، بابا رتن الہندی فرمیندے معصوم نبی دی معصوم زبان دا صدقہ اللہ نے مینوں 700 سال عمر عطا فرمائی ہے، 700 سال۔ میں اے واقعہ ایسے ختم کرتا پیا، زندگی رہی کہ پھر انشاءاللہ اگلے سال سے
ایک چھوٹی جی گل میں قبلہ راز صاحب دے نظر کرنا چاہتا راز صاحب دے کیونکہ تساں مولا علی دی ایک گل سنائی تے مینوں بڑی ٹس آئی یہ گل تھوڑے نظر ایک کتاب دا نام ہے احوال الابدال نوٹ کرے سو احوال الابدال لکھن والے علامہ عبدالعزیز مرہندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے گل لکھی انہوں نے آخیا ہر بندے دے چہرے تے 2 دفعہ علی لکھے ہر بندے دے چہرے تے 2 دفعہ علی لکھا ہے علامہ صاحب کیویں انہوں نے دسیا کہ عین دی اپنا علی دی عین اکھ دی گلائی دے اندر علی دی عین اکھ دی گلائی دے اندر علی دی لام نک دی کھچائی دے اندر علی دی یا بروٹے دی گلائی دے اندر ادھر بھی علی ادھر بھی علی اگر علی سے بغض ہے تو جان نک بڑھا کے آ پتہ لگے بین کالی کا دشمن پتہ تو لگے نا ایک گل اور ملفوظات اعلی حضرت انہوں نے لکھیا کہ بریلی کے اندر ایک مسجد ملفوظات اعلی حضرت کے اندر گل موجود ہے اتنے ایک بابا سویرے سویرے آ کے اذان دے تے صدیق دا دشمن عمر پاک دا دشمن علی پاک اپنا عثمان ذوالنورین دا دشمن انہاں نو بکواسا کردا تے مولا علی دے مارے نعرے سویرے سویرے آ کے اذان دے تے اذان تو بعد ابو بکر نو گال کڈے عمر پاک نو گال کڈے عثمان حسین نو گال کڈے مولا علی دا نعرہ مار دے اسے وستی دے اندر 4 جوان راندے ہن ایک دا نام ابو بکر ایک دا نام عمر ایک دا نام عثمان ایک دا نام علی انہاں ایک دن بیٹھ کے کیتا فیصلہ انہوں نے آخیا اس بابے دی طبیعت سیٹ نہ کریے محمد دے یاراں نو بھونکدا ہے طبیعت نہ سیٹ کریے تے فیصلہ کر کے سرگی والے بابے دے آن کو پہلا مسیح تے لک بیٹھے تو جدا علی ہے نا وہ چھری بھی لایا یہ آ کے لک بیٹھے اچھا انہیں دیتی اذان اللہ اکبر اذان پوری جسم ہو گئی انہیں ابو بکر دا نام لے کے کڈی گال جدا نام سی نا ابو بکر اٹھیا انہیں آ کے جڑ کے دیتی بابے نے کہ مینوں گال کڈیا نہیں بھائی میں تے اس عمر نو کڈی ہے عمر بھی بیٹھا سی وہ جدا نام عمر سی اصلی عمر نہیں عمر بن خطاب نہیں وہ جدا نام عمر سی بریلی دے اندر کیڑا وہ بھی بیٹھا سی انہیں آخیا میں عمر نو گال کڈی وہ اٹھیا آیا انہیں جڑ کے دیتی میں مینوں گال کڈی ہے انہیں آخیا نہیں میں صحیح تھانوں نہیں کڈی میں تو عثمان نو کڈی ہے عثمان نامی بھی بیٹھا سی وہ بھی آ گیا انہیں جڑ کے مینوں گال کڈی ہے بابا دے مار وہ یکے سلام کیتی وہ دو سارے سلام کیتی بولو آخر دے آدھے صدو علی کو کیا دے صدو علی کو جدا نا علی ہے نا وہ بھی ایک لکڑ تو نکل آیا تے چھری چاتی آیا پکڑو سے نک چوڑے اس آگے چھوڑ نکل من مسجد تو علی دا فیصلہ ہے جڑا علی دے یاراں کو بھوک دے مسجد تو بلکا مسجد تو بلکا ہو کے نکلے پتہ چل بنے دنیا کو اے علی دا بھی دشمن ہے تے علی دے یاراں دا بھی سمجھ لگی گل دی اللہ پاک سانو علی نال بھی محبت دے وے تے علی دے یاراں نال بھی محمد نال بھی تے محمد دے ساریاں نال بھی وما علیہ الا البلاغ